بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عید قرباں، جس موقع پر ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کے تحت جانوروں کی قربانی کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے سکے۔ مگر کیا یہ جانور جو قربانی کے لیے خریدا گیا ہے قربانی کے شرعی تقاضوں پر پورا اترتا ہے؟ اگر ہاں تو اس جانور کی بھرپور صحت کے لیے کون کون سی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یاد رہے کہ ہر سال قربانی کے جانوروں کی کثیر تعداد قربانی سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کے طریقوں سے بے خبری ہے۔ کیا قربانی کا یہ جانور انسان کے لیے کسی بیماری کا باعث بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ کون سی ہدایات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم عید الاضحیٰ کے اس مقدس تہوار کو بھرپور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ قربانی کے لیے عام طور پر بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے بیل اور اونٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہر جانور کے لیے پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں اس کی قربانی کی عمر کا تعین موجود ہے۔ بیل یا گائے کی کم از کم عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، جس کا اندازہ اس کے نیچے والے جبڑے میں موجود 2 مستقل دانتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ بکرے کی کم از کم عمر 1 سال اور نیچے والے جبڑوں میں کم از کم 2 مستقل دانت ہونا ضروری ہیں۔ اونٹ کی عمر بھی کم از کم 5 سے 12 سال ہونی چاہیے۔ شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کے جانوروں کی جسمانی خصوصیات کچھ یہ ہیں: جانور بھینگا یا اندھا نہ ہو، لنگڑا یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کان میں کسی قسم کا زخم یا کٹ نہ لگا ہوا ہو، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ جانور میں گوشت کی مقدار کا اندازہ اس کے پیٹ کے سائز سے ہرگز نہ کریں، بلکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب موجود گوشت کی مقدار سے کریں۔ دس از اسمال لومیننٹ ٹریننگ اینڈ ریسرچ سینٹر۔ یہ ہماری یونیورسٹی میں ایک شیپ اینڈ گوٹ کی ریسرچ کے لیے شروع کیا گیا ایک چھوٹا ٹریننگ سینٹر ہے، جس کے بیسک آبجیکٹیوز اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ اور فارمر کمیونٹی جو کہ اس بزنس سے متعلق ہے ان کی رہنمائی اور ان کو اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، بزنس شروع کرنے سے لے کے جانوروں کی خریداری، ان کو ویکسینیشن، اور اس کے دوران جو جانوروں میں ان کو پریکٹیکل چیلنجز آتے ہیں ان کے بارے میں مکمل طور پر رہنمائی دی جاتی ہے۔ یہ بکرا میں نے یواس کے فارم سے لیا ہے اور اس کو میں نے کوالٹی کے لحاظ سے اور مقدار کے لحاظ سے اچھا اس کو صحت مند پایا اور قیمت بھی مناسب ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو اور آگے مزید اس کو بڑھائے اس اسکیم کو، تاکہ اس میں سب کا فائدہ ہو۔ جانور خریدنے کے بعد اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے مناسب گاڑی کا استعمال کریں اور گاڑی پر چڑھاتے اور اتارتے وقت احتیاط کریں۔ جانور کے باندھنے کی جگہ کو آرام دہ اور پھسلن سے پاک ہونا چاہیے۔ جانور کے گرنے کی صورت میں اس کی ہڈی ٹوٹنے اور دیگر پیچیدگیاں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جانور کو لاڈ پیار میں یا نہ کھانے پینے کی صورت میں زبردستی کوئی چیز پلانے سے اجتناب کریں۔ عام طور پر زبان پکڑ کر جانور کو پلائی گئی کوئی بھی چیز سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے،
जो नमूनिया का बायस बनती है। जानवर का वज़न बढ़ाने के लिए इसे बेसन का पानी और दाने खिलाने से गुरेज करें। इससे जानवर में निज़ाम इंहिज़ाम के मसाइल पैदा होते हैं। अगर जानवर खाना पीना छोड़ दे या किसी बीमारी की अलामत ज़ाहिर करे तो फ़ौरन अपने इलाके के मुस्तनिद वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करें। इनमें चूँकि जैसे कि आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो मसले आ रहे हैं वो है इंडाइजेशन, बदहज़मी, और चूँकि ये 4 पेट वाला जानवर है तो जब इसकी खुराक हम बदलते हैं, फौरी बदलते हैं, तो उसकी वजह से ये खाना पीना कम कर जाता है। तो इसमें परेशान हो के लोग करते क्या हैं कि उसको कुछ पिलाने की कोशिश करते हैं। जब कुछ पिलाते हैं, कुछ सोडा दे दिया या किसी ने भी जो नुस्खा बताया दे दिया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि वो मटीरियल फेफड़ों में चला जाता है, तो उसकी वजह से मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जो कुर्बानी का जानवर है उसको आते ही दाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मसला जो एसिडिटी का है वो और बढ़ जाता है, जानवर खुराक लेना बंद कर देता है। अगर आप जानवर ले के आते हैं और जानवर में आपके अगर नमूनिया का मसला है तो लाजमी कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ। और अगर कोई बदहज़मी का ऐसा कोई मसला आ रहा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो दाना दे रहे हैं वो बंद कर दें, और जो चारा है सब्ज़ जो अवेलेबल है अभी वो आप स्टार्ट रखें। उसको सब्ज़ियों फलों के छिलके जो है वो डालना अवॉइड करें, अमूमन बच्चे डाल देते हैं। और चूँकि ये 4 पेट वाला जानवर है, अगर ये एक दिन खुराक कम लेता है, थोड़ी लेता, छोड़ता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बजाय कि आप उसके ऊपर कोई चीज़ किसी से पूछ के ट्राई करें, बेहतर है कि आप किसी वेटरनरी डॉक्टर को कंसल्ट करें। या एमरजेंसी की सूरत में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की 24/7 एक्सटेंशन सर्विसेज की सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करें। जानवर का खुद से इलाज करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। मगर एक बीमारी ऐसी है जो जानवर के लिए तो नुकसानदेह नहीं, लेकिन जानवर से इंसान में मुंतकिल होकर जानलेवा भी साबित हो सकती है। कॉन्गो, जो एक ज़ूनोटिक बीमारी है, यानी जानवर से इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी। ये बीमारी कॉन्गो वायरस की वजह से होती है और जानवर में ये वायरस चिच्चड़ के ज़रिए आता है। इसलिए जानवर का जिस्म चिच्चड़ से पाक होना ज़रूरी है। इसके लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर उनीब के पास। ये मर्ज़ एक वायरस जिसे केरेमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस कहा जाता है, उसकी वजह से इंसानों में होता है। और ये वायरस आम तौर पर चिच्चड़ों के अंदर पाया जाता है। जो हमारे पालतू मवेशी हैं या कुर्बानी के जानवर हैं, उनके अंदर भी ये वायरस हो सकता है। लेकिन अहम बात ये है कि अगर जानवरों में ये वायरस मौजूद हो तो जानवरों में इस वायरस की वजह से कोई भी अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ये जो सख्त चिच्चड़ हैं जानवर के जिस्म पर आम तौर पर पाए जाते हैं। ये जानवर में खून चूसने के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां उनमें मुंतकिल करते हैं। हम किस तरह से कुर्बानी पर इस मूज़ी मर्ज़ से अपने और अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, बच्चे हैं, उनको बचा सकते हैं, इसके लिए कुछ हिफाजती तदाबीर हैं जिन्हें इख्तियार करना हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर 1, जब हम मंडी का रुख करें या मंडियों में जानवर ख़रीदने जाएं, हम हल्के रंग के कपड़े पहनकर, हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर और चेहरे पर अपने चेहरे को, मुंह को मास्क से ढांपकर मंडी का रुख करें। दिन के वक्त यूजुअली हमें कोशिश करनी चाहिए कि मंडियों में जाएं और जानवर ख़रीदते वक्त इस बात की ख़ास एहतियात करें और इस बात को इंश्योर कर लें कि उसके ऊपर चिच्चड़ तो नहीं लगे हुए। मोस्टली जानवरों के जो जिस्म के पिछला हिस्सा है, टांगे हैं, जानवरों के कान हैं, जानवरों का जो पेट है या जानवर की दुम है, इन हिस्सों पर हमें ये चिच्चड़ आमतौर पर लगे हुए मिलते हैं। इसके साथ जब हम जानवर को घर में ले आते हैं तो घरों के अंदर हमें जो एहतियात बरतनी चाहिए वो ये है कि जानवर के जो जगह है जहां हमने उसको रखा हुआ है उसको एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह साफ करें उस जगह पर, और जानवर के जिस्म पर भी हम चिच्चड़
مار یا چچڑ بگاؤ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قربانی کر لیں تو قربانی کے وقت کچھ جو خاص تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ قربانی کرنے والے حضرات یا جو ہمارے کسائی اور قصاب حضرات ہیں ان کے لیے کہ وہ قربانی کرتے وقت دستانوں کا استعمال لازمی کریں۔ قربانی کرنے کے بعد تکبیر پھیرنے کے بعد جانور کے جسم سے خون کو اچھی طرح سے بہہ دینے دیں۔ خون بہہ جانے کے بعد جب ہم جانور کے جسم سے کھال اتار لیتے ہیں، کھال اتارنے کے بعد کچھ دیر جانور کے جسم کو، اس کے کارکیس کو ہم روم ٹیمپریچر میں ہوا میں رکھیں اور اس کے بعد اس کے گوشت کے حصے بنا کر اس کو تقسیم کر دیں۔ اس میں ایک اور جو ہمارے لیے اہم بات یہ ہے یا پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وائرس موسٹلی اگر ہم اس کو 56 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آدھے گھنٹے کے لیے گرم کریں یا اس کو یہ ہیٹ دیں تو یہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے یا یہ کل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر اچھے طریقے سے اس گوشت کو پکا کر استعمال کریں تو اس کے ذریعے اس وائرس کا انسانوں میں آنے کے خطرہ اور چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ میری عوام سے یہی درخواست ہے کہ عید کے دن جانوروں کا جو گوشت ہے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس دن جو ہے وہ جانوروں سے متعلقہ جو آلائشیں ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کو روڈ سائڈ پہ سڑکوں پہ نہ پھینکیں اور ان کو موٹا پلاسٹک کا بیگ لے کے جو لیکیج پروف ہو اور اس میں یہ سارا ویسٹ مٹیریل جو ہے اس کو ڈال کے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو خاص جگہیں ہیں جو انہوں نے کوڑا پھینکنے کے لیے بنائی ہیں اس طرح کا، وہاں پہ ان کو پھینکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گھروں میں جو خواتین کچن میں جن کو خطرہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کہ یہ بیماری نہ ہمیں کوئی لگ جائے اس سے گوشت سے، ان کے لیے یہ ہے کہ کچن میں عام طور پہ گھروں میں موٹے دستانے ان کے پاس پلاسٹک کے ہوتے ہیں، وہ پہن کے گوشت کی تقسیم جو کرنی ہے ان کو کریں۔ اور خاص طور پہ یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ لوگ عام طور پہ سرکے کا استعمال کرتے ہیں، تو سرکہ چونکہ ایسیٹک ایسڈ ہے، تیزابی جو چیز ہے اس وائرس کو مارنے کا باعث بنتی ہے، تو سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو چھریاں اس کے لیے استعمال کرنی ہے وہ گوشت کے لیے جو چھری استعمال کریں اس کو سلاد اور فروٹ کاٹنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ وہ احتیاطیں ہیں جو اگر کوئی گوشت فریزر میں بھی رکھنا ہے تو پلاسٹک کے لفافوں میں ڈال کے نہ رکھیں، بلکہ جو ہارڈ کنٹینر ہیں پلاسٹک کے ڈھکنے والے ان میں گوشت ڈال کے رکھیں تاکہ اس میں سے بھی چیزیں لیک کر کے، چونکہ ہمارے جو پکانے کا عمل ہے وہ اور فرائنگ کا جو عمل ہے یہ ہر قسم کے خطرناک سے خطرناک جراثیم کو بھی مار دیتا ہے۔ جو پکا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ بالکل سیف ہے۔ میرا یہی عوام سے کہنا تھا کہ وہ شوق سے اور مزے سے عید کے جو ہے تہوار اس کو انجوائے کریں اور اس کو اس انداز سے پریشان نہ ہوں، بلکہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بنیادی وہ استعمال کریں۔ شکریہ۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ کوشش کیجیے کہ اس عید کی خوشیوں میں اپنے معاشرے کے بے سہارا اور یتیم لوگوں کو بھی شامل کریں تاکہ معاشرے میں امن، محبت اور خلوص کی فضا پیدا ہو۔ وی ایم آر، an advanced veterinary